آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. مجھے آپ کو دیکھ کے آج اتنا اچھا لگا، آپ کی باتیں سن کے اتنا اچھا لگا. آپ کا جو آپ کے اندر انرجی ہے ماشاء اللہ کچھ کر کے دکھانے کی، وہ دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا. اور مجھے یہ بھی اچھا لگا کہ آپ میں سے کتنے بچے، اسپیشلی یہ بچیاں جنہوں نے ابھی بات کی، یہ بیٹے جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جس طرح اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھائی ہے. ابھی یہ بچہ آپ کے سامنے بتا رہا تھا کہ رات کو پڑھتا تھا، رات کو جاب کرتے تھے، بورڈ کا پیپر ہوتا تھا میرا. ہاں صبح بورڈ کا پیپر ہوتا تھا اور جاب بھی ساتھ کرتا تھا. اور وہ اب ایک اور بچہ بتا رہا تھا کہ وہ دو جابس کرتا تھا، اس کے باوجود وہ اپنے فیملی کے خرچے نہیں اٹھا پا رہا تھا. یہ بچی جو گجرانوالہ سے آئی ہے، اس نے ماشاءاللہ کتنا ایک ایفرٹ کر کے وہ بچی یہاں پہنچی ہے. اب گجرانوالہ سے یہ چیف منسٹر ہاؤس تک آنا اور پھر یہاں سے سعودی عربیہ جا رہی ہوں، بہت بڑی بات ہے بیٹا. یہ میں آپ سب کے جذبے کو میں سلوٹ کرتی ہوں کہ اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھا رہے ہو، اپنے ماں باپ کی ذمہ داری اٹھا رہے ہو، اپنی ذمہ داری اٹھا رہے ہو. ورنہ بچے کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ماں باپ کی ذمہ داریاں، آپ کی اتنی چھوٹی عمر ہے، تو اتنی چھوٹی عمر میں اس چیز کا احساس کرنا کہ ہمارے ماں باپ کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے، اب ہم نے ان کو کام نہیں کرنے دینا. اور وہ کوئی کسی کا والد جو ہے وہ ڈائبیٹک ہے، کئی جو ایلڈرلی ہیں، بہن بھائیوں کی ذمہ داری اٹھانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اگر آپ کی عمر میں اتنی بڑی آپ کو ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہے تو میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی اور کوئی بات نہیں. اور پھر سب سے بڑی بات کہ آپ کا ہاتھ یوں نہیں ہے، آپ کا ہاتھ یوں ہے، آپ کا ہاتھ دینے والوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اب دینے والا بنایا. اور بہت لوگ ہوتے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے باہر جا کے کام کرنے کا، ضرورت ہوتی ہے. ظاہر ہے یہاں پر جابس بھی اس طرح نہیں ہیں اور ارننگ بھی اس طرح نہیں ہے. دو جابس کر کے بھی وہ کہتا ہے کہ میں 60,000 سے زیادہ نہیں کما پاتا تھا. تو وہاں پر باہر جا کے نہ صرف یہ کہ آپ کو ایک جاب اپرچونٹی ملے گی، بلکہ وہاں پر آپ کو ایکسپوجر ہوگا. آپ دیکھو گے کہ دنیا کس طرح کام کرتی ہے، دنیا کا ورک ایتھک کیا ہے. ایک بہت بڑی ایک آپ کو اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے، وہ بہت بڑی لرننگ ہوتی ہے. آج پاکستان ایک بہت ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے ابھی ریسنٹلی پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی سکسیس دی ہے. جو بنیان و مرصوص ہے وہ ہم نے اپنے دشمن کے خلاف، اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں ہمیں بہت بڑی فتح دی. ابھی جو ایران اور اسرائیل کی جنگ چھڑ گئی تھی جو کہ پوری دنیا تک پھیل گئی تھی، اس میں پاکستان صرف ایک ملک نے ثالث کا کردار ادا کیا. اور وہ ذمہ داری، وہ جو عزت ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے حصے میں لکھی. تو یہ جو آپ کرنے جا رہے ہو یہ بھی ڈپلومیسی ہے، رسپانسبل ڈپلومیسی. آپ نے اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے، اپنے ملک کا خیال کرنا ہے، اپنے ملک کے لیے جب سوچنا، اچھا سوچنا. اور جو دنیا وہاں پر ظاہر ہے ہر دنیا کے کونے سے لوگ آئے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستانی جو ہیں وہ ایک بہت آنیسٹ، خوددار اور محنتی قوم ہے، اور پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہے. اور میرے لیے ضرور دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے کہ پنجاب کے جتنے بیٹیاں بیٹے اور جو ہمارے بچے ہیں، یوتھ ہیں، ان کو جہاں جہاں ایجوکیشن میں، اسکل ڈیولپمنٹ میں، ٹریننگز میں، ان کی ہاتھ پکڑنے میں، ہینڈ ہولڈنگ میں، جہاں جہاں پاکستان کے بچوں کو میری ضرورت ہے، پنجاب کے بچوں کو میری ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ان کے لیے جو ہے چن لے اور میرے سے وہ کام لے لے کہ ان کی زندگیوں میں آسانی اور راحت لانے کا باعث بنوں. مجھے آپ سب سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے ملک کے لیے باعث فخر ہوں، اپنے معاشرے کے لیے باعث فخر ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. ایک ماں کی حیثیت سے کچھ میری آپ کو آپ نصیحت سمجھ لو کہ کبھی یہ نہ بھولنا کہ آپ پاکستانی ہیں، اور آپ اپنے ملک کے ایمبیسڈرز ہو، اپنے ملک کے سفیر ہو. لوگوں کو آپ کو دیکھ کے پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ کس طرح کا ملک ہے. جب آپ باہر جاتے ہو تو آپ کا ورک ایتھک کیا ہے، آپ کتنی محنت کرتے ہو، آپ اپنی ڈیلنگز میں کیسے ہو، اور امانت کو امانت سمجھتے ہو. تو
یہ صرف اب یہ آپ کا اپنا آپ نہیں ہے، یہ آپ کے ملک کا بھی ایک پوری اسٹیمپ آپ پہ لگی ہوئی ہے. تو جس ملک نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے اور اس ملک کے ریپرزینٹیٹیو بن کے آپ باہر جا رہے ہو، تو آپ نے اپنے ملک کو ہمیشہ ہمیشہ اپنے ملک کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا ہے اور سب سے زیادہ اہمیت دینی. آپ اپنی فیملیز کو لک آفٹر کرنے کے لیے جا رہے ہو، اپنا فیوچر بنانے جا رہے ہو. جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں. آپ نے پوری یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے ماں باپ کو آپ نے ہمیشہ ان سے اپنا رابطہ رکھنا ہے. ان کے دکھ میں ان کے سکھ میں آپ نے ان کے کام آنا ہے. بھلے آپ ڈسٹنس وائز دور ہو، لیکن ان کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے آپ ان سے دور چلے گئے، کیونکہ ایونچولی تو پھر یہی چیز جو ہے وہ آپ کے کام آتی ہے. آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ آپ کا سب سے بڑا اثاثہ ہوتے ہیں. ان کو اس چیز کا احساس دلانا کہ آپ جو کر رہے ہو ان کے لیے کر رہے ہو، اور ان کا تابع داری یہ بھی بہت ضروری ہے. جو ہماری ریمیٹنسز ہیں تقریباً $40 بلین کے قریب ہیں. بہت زیادہ اس کا نمبر ہے، لیکن ہماری جو انسکلڈ فورس ہے وہ تقریباً 50% سے زیادہ ہمارے لوگ جب باہر جاتے ہیں جابس کے لیے تو وہ انسکلڈ ہیں. اسکلڈ کی تعداد وہ بالکل آدھی ہے اس سے بالکل. اور جو بالکل ہی بیچارے سیمی اسکلڈ ہیں یا بالکل کچھ نہیں جانتے، وہ باہر جاتے ہیں تو کبھی ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے، کبھی ان کو وہ عزت وہ احترام نہیں دی جاتی. تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ پوری کوشش کی ہے کہ بچوں کو ان کی پوری اسکل جو ہے وہ ٹریننگ ان کو دی جائے. اور پھر یہ جو سیکٹرز ہیں جس کے اندر اسپیشلی ہم نے فوکس کیا ہے وہ ایک کنسٹرکشن سیکٹر ہے، ہاسپٹیلٹی سیکٹر ہے، ٹرانسپورٹ کا سیکٹر ہے، لاجسٹکس ہے، انجینئرنگ ہے، انرجی ہے، ہیلتھ ہے. یہ جیسے نرسز جا رہی ہیں ماشاءاللہ، اور جو ایک ٹریڈیشنل ٹریڈز ہیں، ہائیڈرو کاربنز ہیں، کوکری ہے، رینیوبل انرجی ہے. اس میں ہم نے نہ صرف بچوں کو ہم ٹرین کر رہے ہیں بلکہ یہ ہمارے پرائیورٹی سیکٹرز ہیں جس کے اندر بچے ماشاءاللہ ٹرین ہو کے جا رہے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ بالکل ایک فیوچرسٹک لیبز بنائی ہیں، ساؤتھ آف پنجاب میں بھی بنائی ہیں. اور نہ صرف یہ کہ ان کو جگہ سیٹ اپ کیا ہے بلکہ موبائل لیبز بھی بنائی ہیں کنسٹرکشن کی، جہاں پہ جو ہماری ورک فورس ہے اس کو ٹریننگ مل سکے. اور اسی طرح ہم نے جو ان کی اسکلز کے مطابق آپ نے جس اسکل میں اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے آپ کی وہیں پر انٹرنیشنل پلیسمنٹ ہوئی ہے. اور ریناؤنڈ کمپنیز میں سعودی عربیہ میں، ملیشیا میں یہ پلیسمنٹس ہوئی. اور الحمدللہ آپ سیف ہینڈز میں ہو. وہاں جاؤ گے بھی تو سیف ہوگے انشاءاللہ، اور آپ کا جو کریئر ہے وہ دن دگنی رات چوگنی